اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ ہم نے ایک دن یہ ڈسکس کیا تھا کہ 50 سال پہلے عید اور رمضان کا کیا صورتحال تھی، اس میں کوئی چیزیں جو ہیں کیسے منائی جاتی تھی، کوئی چیزیں رہ گئی تھیں، تو کوئی دوستوں نے کوئی تو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی تھی اور کچھ جو ہے وہ رہ گئی تھی، لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی دوستوں نے کہ یہ چیزیں بھی ہوتی تھیں، تو چلیں وہ دوبارہ سے اس کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ جو رمضان ہوتا تھا 50 سال پہلے، اس کو میں نے اگنور کیا تھا، اور اس میں ہمارے یہ جو دیہی علاقے ہیں جو خاص کر شمالی علاقہ جاتے ہیں، یہاں نسوار سگریٹ حقہ وغیرہ، خاص کر نسوار لگانے والے لوگ جو ہے وہ پہلے روزوں میں کوئی ان کے جو ہے وہ طیش میں آ جاتے تھے، اکثر گال گروج لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، یہ میں نے جان بوجھ کے ویسے اگنور کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو رمضان تھا وہ تو خیر نارمل ہی ہوتا تھا، اس زمانے میں جو سسٹم تھا ہمارا، تو الارم سسٹم، ایک ٹائم پیسیں ہوتی تھیں، اس کو ٹائم پیس کسی گھر میں ہوتی تھی کسی میں نہیں ہوتی تھی، تو ایک تو وہ سسٹم تھا۔ ایک جو مین بات ہے کہ وہ آسمانی تاروں سے سحری کا جو ہے وہ جو ہے کیسے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا، یہ بڑی خاص بات تھی۔ جن لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی، بزرگ لوگوں کو وہاں پہ آسمان پہ تارے ہوتے ہیں، 6 تارے، 6 اور 6 12 تارے ہوتے ہیں سحری کے، وہ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، سحری کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، اور تقریباً وہ جب جیسے زور کا جیسے ڈھلا ہوا سورج ہوتا ہے اس پہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سحری ہوتی ہے۔ تو ان کے جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، 6 تارے جو ہیں وہ جمگٹھا سا ہوتا ہے، اور دوسرے 6 جو ہیں وہ ایسے اینگولر اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہوتے ہیں، ایسے 2 لائنوں میں ہوتے ہیں وہ۔ تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو رمضان کے مہینے میں شاید آج کل بھی وہ اسی ٹائم پہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہوں، تو اس میں جو ہے وہ پرانے لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ سحری کا وقت جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ اس سے جو ہے اس وقت اب سحری ہوگی، یا جیسے ہی وہ ڈھلے ہوئے ہوں وہ 12 تارے ہوتے نزدیک نزدیک ہی تھے، تھوڑے جو 6 والے جو جم گٹھا ہوتا تھا وہ تھوڑے آگے ہوتے تھے، اور جو پیچھے ہوتے تھے وہ لائن میں والے جو ہوتے تھے وہ پیچھے ہوتے تھے، 3 3 کی 2 لائنوں میں۔ تو یہ بڑی خاص بات تھی جو میری توجہ مبذول کرا گئی۔ ان میں سے جو 6 تارے ہوتے ان کو کہتے تھے بولاں ہماری زبان میں، اور جو 3 3 کی 2 لائنیں ہوتی تھیں ایسے ایسے اینگولر، ان کو کہتے تھے پاٹا لکڑی۔ اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی، یا ان کے کیسے جو ہے یہ کوئی سنسکرت کی زبان ہے یا کیا تھی، لیکن ان کا ایک بڑا پیکٹ قسم کا سسٹم تھا بزرگوں کا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے سحری کا وقت ہو گیا۔ اچھا، باقی جو چیزیں تھیں وہ اذان اور یہ چیزیں تو ایسے ہی ہوتی تھی۔ 1 2 چیزیں جو اب مسنگ ہو گئی ہیں وہ یہ ہوتی تھیں کہ شب قدر والے دن یا شب رات جو ہوتی تھی اس میں، اور لیلۃ القدر والے دن وہ لوگ جو ہے وہ عزیز و اقارب اچھے جو میٹھا کھانا، خاص کر جو حلوہ زیادہ تر ہوتا تھا وہ، اور جو اس وقت دیسی مرغے وغیرہ ہوتے تھے اس کا کھانا، اس میں چاول اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب اچھا خاصا پکا کے سارے لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوتا تھا، اور اس زمانے میں اتنی ٹارچر نہیں ہوتی، بڑا مشکل یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی بچوں کی کہ وہ سارے گھروں میں ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ یہ خاص بات تھی، یہ خاص طور امتیاز تھا جو اب ختم ہو گیا۔ تو اس وقت یہ جو ہے نا یہ لوگ ایک دوسرے کو بڑی خصوصیت کے ساتھ، اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ کس نے کیا پکایا ہے کس نے کیا نہیں پکایا ہے۔ پھر عید والی رات جب چاند نظر آ جائے، پہلے اگر وقت ہو تو اس دن بھی ایک دوسرے کو کھانا دیتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس دن مجھ سے جو ہے یہ میں نے اگنور کر گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات تھی کہ غریب لوگوں کی، ایک جو متوسط طبقہ یا دوسرے لوگ تھے، بولے غریب لوگوں کی عید کیسی ہوتی تھی۔ اچھا، غریب لوگوں کی عید جیسے آج کل اتنی اچھی نہیں ہے، اس وقت بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ اس میں ایک تو پورے گھرانے کے لیے کپڑے بنانا، اس وقت کپڑے بنانا ویسے ہی ایک مشکل کام تھا، کپڑے بنانا مشکل کام ہوتا تھا، پورے گھرانے کے لیے کپڑے بنانا، جوتے بنانا یہ مشکل ہوتا تھا۔ اور ہم آبزرو کرتے تھے کہ بعض لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن کے جو ہے وہ اکا دکا لوگ جو ہے وہ دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آتے تھے مسجد میں، اور بعض لوگ جو ہے اپنی ایکٹیویٹی کو بہت ہی محدود کر دیتے تھے، نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے اپنی جو تھوڑی بہت اور کام کاج کر کے بہت کلوز ان کا ہوتا تھا، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ البتہ بچے جو ہیں وہ ہر حالت میں جو ہے اسی طریقے سے وہ کرتے تھے۔ جو چیز مجھ سے جو رہ گئی تھی یا جو ڈسکس کرنے والی ہے کہ میلوں تک جو ہے لوگ 2 3 دن تک ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے تھے، اور دور دراز کے رشتہ دار عزیز اقارب ان کا جو ہے وہ انتظار کرتے تھے کہ فلاں رشتہ دار نہیں آئے، فلاں پھوپھی نہیں آئے، فلاں ماسی نہیں آئی۔
تو اس میں ہمارے کیس میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری ایک ہوتی تھی، ہماری یہ ابھی ہیں ماشاءاللہ ہماری بڑی سسٹر نے، وہ دور دراز ہمارا ایک گاؤں تھا رنگولی، وہاں ہوتی تھی. ہم سارے 15-20 کزن وہاں جاتے تھے، اور وہاں جا کے 5-6 کلومیٹر دور جو ہے وہ ہم نے جو چیز کھانی ہوتی تھی وہ ہر سال وہ ہوتی تھی یہ جو ابلے ہوئے چاول اور یہ دہی کے ساتھ جو ہے نا، یہ ان کی ابھی تک یاد ہے، اور ہم بہت زیادہ تعداد میں وہاں جاتے تھے. پھر اسی حساب سے میرے ماموں ایک تھے، جب تک وہ یاد رہے تو وہ انہوں نے مرغے پال کے رکھے ہوتے تھے. ہم جو میرے اور یا ہمارے خالو یا ہماری خالہ یا امی، ہم لوگ جب جاتے تھے اسپیسیفکلی انہوں نے جو ہے وہ مرغے رکھے ہوتے تھے، وہ جس دن جاتے تھے اس دن وہ ذبح کرتے تھے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کا تھا. عید میں ایک اور جو بات ہوتی تھی جو میں نے اگنور کی تھی، کہ وہ عید والے دن لوگ اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے بھی کرتے تھے. مطلب عید والے دن بے شمار جگہوں پہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ عید شروع ہونے سے پہلے، ایک تو عید لیٹ پڑتے تھے، 9:30-10 بجے جرگے پنچایتیں یہ چیزیں شروع ہو جاتی تھی، اور بے شمار جگہوں پہ ہمارے اپنے جو ہے اپنی عیدگاہ ہو یا اس میں بھی 2-3 دفعہ میں نے جھگڑے دیکھے دور آس پاس کے گاؤں میں بھی. تو لڑائی جھگڑے بھی جو ہے وہ جو ہمارے بجائے اس کے کہ اس دن جو ہے امن آشتی سے رہیں، لیکن وہ ہوتے تھے گروپ بنا کے لوگ آگے ایک دوسرے کے کوئی بھی چیز ہوئی جو اپنا ہے، کوئی اگر پرانی کوئی اس میں رنجش ہے تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ مار داڑ اور یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں جو اب نہیں ہے الحمدللہ. اب جو ہے بہت ہی آرام و سکون سے ہو جاتی ہیں عیدیں. جو میں نے عیدگاہوں کا کنسپٹ کہا ہے، اب عیدگاہ میں شاید ہی کوئی نماز پڑھتا ہو. اب تقریباً دیہی علاقوں میں جو ہے، شہروں کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان میں تقریباً جو ہے مساجد میں جو ہے وہ عیدیں شروع ہو گئی ہیں، اور وہ جو عیدگاہ کا کنسپٹ تھا وہ تو آلموسٹ ختم ہو گیا. ہاں البتہ جنازے وغیرہ جو ہیں وہ باہر ہی پڑے جاتے ہیں. پھر جو ایک چیز جو نئی جدت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عیدی وغیرہ دینا. اس زمانے میں اس طرح کا، ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا. بچوں کو کوئی جو ہے وہ 80s 70s میں جو ہے نا عیدی دینے کا رواج سنا ہوتا تھا، لیکن ایسے نہیں ہوتا تھا. اب یہ نئی چیز آئی ہے 2000 کے بعد جو ہے، اب تو بچے مانگ کے بھی لے لیتے ہیں، تو یہ چیز نئی آئی ہے. تو اوورآل جو اس وقت کی چیزیں تھیں اس میں ایک جو صاحب ثروت لوگ تھے وہ اس وقت بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے، خواہ نقدی کی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو، اور احساس بھی ہوتا تھا. پھر ایک چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے، فطرانہ جو ہے وقت سے پہلے جمع کر کے کسی نہ کسی کو جو ہے دے دیتے تھے. اب شاید اس طریقے سے وہ اتنا اچھا سسٹم ہمارے یہاں نہیں رہا، لیکن غریب غربا جو ہے وہ باہر ہیں. جو صاحب ثروت لوگ تھے وہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ وہ شعبان کے مہینے میں ہی جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب کر کے، تو وہ ایک سسٹم تھا جو اب کم دیکھنے کو ملتا ہے یا اس طرح سے نہیں ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کس کس کی مدد کی ہے اور کس کو کیا دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، نقدی دیے ہیں. یہ چیزیں اب مسنگ ہیں. اس کی جگہ اب ظاہر ہے کہ بہت ساری جو ہے NGOs نے لے لی ہے، بہت ساری اور مافیاز کے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو یہ اوورآل جو ہے اس زمانے میں 3 دن تک اتنی بھرپور طریقے سے عید منائی جاتی تھی، 3-4 دنوں تک، کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس میں یہ اسی طرح کے کھانے پینے بھی ہوتے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ جاتے تھے ایک دوسرے کے یہاں. تو عید شروع یوں ہوتی تھی کہ صبح سویرے اٹھ کے جو ہے کپڑے بدل کے، تو سب سے پہلے جو اپنا آبا و اجداد کا قبرستان تھا اس سے فاتحہ سے آغاز ہوتا تھا. پھر اپنے بڑے بزرگوں کو ملا جاتا تھا. بڑے بزرگوں کو ملنے کے بعد جو ہے وہ پھر لوگ جاتے تھے اپنے جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف. عید ڈیفینیٹلی تھوڑی لیٹ ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ رہ گئی. تو فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اس زمانے میں عید جو ہے وہ سادہ ہوتی تھی، اس میں اتنی جاؤ جلا یا نمود و نمائش نہیں ہوتی تھی، لیکن اس میں خوشی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اب کی عید میں جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے ایک فٹیگ کے سینس میں لیتے ہیں کہ یار عید آ گئی ہے، اب گاؤں جانا پڑے گا، فلاں کے گھر جانا پڑے گا، فلاں کے یہاں فاتحہ کے لیے. لیکن پہلے جو ہے وہ ایک اس کو ایک فرض سمجھ کے انڈر اوبلیگیشن جو ہے ہر بڑے چھوٹے سے ملنا، ان کے گھر جانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ چیزیں جو ہے انڈر اوبلیگیشن تھیں، اور لوگ جو ہے خوش ہوتے تھے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے بھی، انہیں اٹینڈ کر کے بھی. اب تو خیر شہروں کی بات تو پہلے بھی اتنی نہیں تھی، لیکن دیہی علاقوں میں بھی ایک سینس آف فٹیگ آ گیا، جو لوگ جو ہے مجبوراً بھی کچھ لوگ جو ہے عید کو بنا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں، یہ 3-4 پوائنٹ جو ہے وہ مسنگ تھے جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.